बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम फिज़िकल फिटनेस और फिज़िकल हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से दरियाफ़्त किया कि या बारी ताला, अगर तेरी तमाम नेमतों में से एक नेमत मांगी जाए तो वो क्या होनी चाहिए? जवाब मिला सेहत। सेहत अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हमें बेहतरीन तोहफ़ा है। और अगर हम अपने जिस्म को देखें तो हमारे जिस्म में ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं और ऐसी मनसूबाबंदी की गई है हमें सेहतमंद रखने के लिए कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। हमारे जिस्म में तकरीबन 39 ट्रिलियन माइक्रोब्स, जिनमें बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी शामिल हैं, हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसी तरह हमारे मुंह में तकरीबन 6 बिलियन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ उसी वक्त बीमार करते हैं जब हमारी सेहत डाउन होती है, हम सफाई का ख्याल नहीं रखते और हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। सेहत उन तमाम नेमतों में से एक नेमत है कि जब तक ये हमारे पास होती है हमें इसकी रियलाइजेशन नहीं होती, लेकिन जब ये हमसे छिन जाती है तब हमें इसकी कदर होती है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बैलेंस डाइट खाकर, फिजिकली एक्टिव रहकर हम एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमें स्टूडियो में रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ा, जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हैं और इस्लामाबाद रन विद अस क्लब के मेंबर हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कासिम नाज साहब, जो कि फाउंडर हैं इस्लामाबाद रन विद अस क्लब के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर रज़ा, प्रोग्राम का स्टार्ट मैं आपसे करना चाहूँगी। ये बताइएगा कि फ़िज़िकल हेल्थ या फिटनेस को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे सादा अल्फाज में अवाम के लिए? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले कि आपने हमें इनवाइट किया। हेल्थ को जब हम इंग्लिश में डिफ़ाइन करते हैं तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज़। यानी सादा अल्फाज में जहनी और जिस्मानी तौर पर फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ डिजीज़ से इसका ताल्लुक नहीं है कि आप बीमार होंगे तो उसमें आपको रिकवर कर जाएं, तो वो हेल्थ की डेफिनेशन में नहीं आता। सिर्फ इसमें आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना, आपकी बैलेंस डाइट होना, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और मेंटल और फिजिकल वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। सही। तो सिर्फ बीमारी का ना होना ही हेल्थ नहीं है, बल्कि आपने कहा कि ओवरऑल आपने डिफाइन किया कि किस तरह से हम लोग जो हैं वो हेल्दी फील कर सकते हैं। जी कासिम साहब, आप ये बताइएगा कि आप फाउंडर हैं इस्लामाबाद रन विद अस क्लब के और लास्ट वीकेंड आप लोगों ने एक मैराथन का भी इजरा किया और उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी शिरकत की, विच इज़ अमेजिंग। तो आप ये बताइएगा कि किस तरह से ये जो जर्नी है ये स्टार्ट हुआ, आपने ये इनिशिएटिव लिया, तो इसके पीछे क्या सोच थी और आपको क्या मुश्किलात इसमें दरपेश आई? बहुत सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। ये 2016 में इस क्लब को हमने स्टार्ट किया था और बेसिकली बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल पाकिस्तान में हम प्रमोट कर सकें। तो पहले मैं अकेला भागता रहता था, उसके बाद मेरे कुछ दोस्त और मेरे भाई ने, हाशिम ने मुझे ज्वाइन किया। फिर हमने ये सोचा कि हमें एक कम्युनिटी, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहिए ताकि मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनकरेज हों और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। तो सितंबर 2016 में हम लोगों ने एक फ़ेसबुक पेज बनाया, उस पर हमने एक इवेंट क्रिएट किया। इवेंट क्रिएट करने के बाद जो हमारा पहला रन था वो था ज़ू पार्किंग से दामने को, ज़ू पार्किंग से दामने को ऊपर हमने भागना था। अच्छा। और उसके बाद हमने वापस आना था। तो वो हमारा पहला ग्रुप रन था और उसमें तकरीबन 6 से 7 लोगों ने ज्वाइन किया और वो एक बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग फैक्टर था। फिर हमने ये सोचा कि हम इस एक्टिविटीज़ को हर हफ्ते बग़ैर किसी नागे के हम मतलब ये एक्टिविटीज़ को हम प्लान करेंगे ताकि हम मुख्तलिफ़ लोग हमें ज्वाइन कर सकें। तो क्लब का आगाज़ वहाँ से हुआ था और सोच ये थी कि हम इस हेल्दी लाइफस्टाइल को पाकिस्तान में प्रमोट कर सकें और रनिंग की एक कम्युनिटी बना सकें। और ये जो इस्लामाबाद रन विद अस है, जो हमारा इनिशिएटिव है, ये पाकिस्तान की पहली रनिंग कम्युनिटी क्लब है। जी, और जिस तरह कि मैंने अभी मेंशन किया कि आप लोगों ने एक मैराथन का आगाज़ किया लास्ट वीकेंड पे और काफ़ी सपोर्ट देखी गई, कम्युनिटी ने भी सपोर्ट किया और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ख़ुद वहाँ पर शिरकत की और उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया कि हमारी जो यूथ है उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ में शिरकत करनी चाहिए। नाजरीन, हमारी टीम ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मारगला के दामन में ट्रेल 5 से शुरू होने वाली मैराथन में मर्द और खवातीन के लिए रेस को 4 हिस्सों में तरतीब दिया गया था। रेस के पहले मरहले में 21 और 42 किलोमीटर तवील मैराथन में मजमूई तौर पर 700 मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। पीटीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा
کہ ہمیں صحت کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. میں انکریج کرنا چاہتا ہوں. میں ویسے بھی سیٹرڈے اور سنڈے کو 12, 13, 14 کلومیٹر چلتا ہوں. معاشرے کے اندر جسمانی صحت کے اعتبار سے لوگوں کو اپنی فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جس میں ڈائبٹیز وغیرہ ہے وہ ان چیزوں سے بڑھتا ہے. مرد اور خواتین کے لیے ریس کے دوسرے مرحلے میں 5 اور 10 کلومیٹر فاصلہ متعین کیا گیا. گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو یہ مشقت چاہیے, جسمانی مشقت چاہیے تاکہ وہ بھی باہر نکلیں, رن کریں, واک کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد کو انٹرنیشنل لیول پہ اسلام آباد میراتھن کو ایک ایسا نام بنا سکیں کہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ اسلام آباد اور پاکستان میں آ کے جو ہے وہ حصہ لے سکیں. یہ پہلی فل میراتھن ہم ارینج کر رہے ہیں. انشاءاللہ اب ارادہ یہی ہے کہ ہر سال اس طرح کی ایک فل میراتھن ارینج کی جائے. 8 سال سے 14 سال کی کیٹیگری میں شامل بچوں نے 800 میٹر دوڑ میں حصہ لیا. یہ اسلام آباد کی ایکٹیویٹیز ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہنی چاہیے, اور یہ اسلام آباد کا ماحول بہت صاف ہے, بہت اچھا ہے. I'm from Ethiopia. I really liked today's run. I did the 5K. When I finished, I felt really tired, but I felt good at the same time. میراتھن کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے لیے اسلام آباد پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے. ہم نے یہ میک شور کیا ہے کہ ہم فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹ انشور کرا سکیں. ریس کے اختتام پر کامیاب ہونے والوں میں میڈلز اور اسناد بھی تقسیم کی گئیں. جی ناظرین, آپ نے رپورٹ دیکھی اور آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو میراتھن ارینج کی گئی تھی یہ ہمارے جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے گرین اینڈ کلین پاکستان, اس کا حصہ تھا, اور اویئرنیس کریٹ کرنے پر بھی زور دیا گیا. جو کینسر ہاسپٹل ہے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل, اس کے حوالے سے, اور ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ ہمیشہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو قاسم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ انیشیٹو تو بہت اچھا ہے, لیکن کووڈ کے دنوں میں لوگوں کو باہر نکالنا اٹ واز ریئلی اے چیلنج, تو آپ نے اس کو کس طرح سے اوورکم کیا؟ جی بالکل, جب کووڈ 2020 میں مارچ میں پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا اور سب کچھ بند ہونا شروع ہوا, تو وہ ایک بہت زیادہ ایک ڈسٹربنگ سچویشن تھی, اور پوری کمیونٹی کو اس ٹائم پر ایکٹیو رکھنا ایک بہت زیادہ چیلنجنگ تھا, کیونکہ ہم لوگ گروپ ایکٹیویٹیز ہم نے کمپلیٹلی بند کر دی تھی. گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن بھی تھی کہ کوئی بھی پبلک گیدرنگ اور سب کچھ آفیسز ایوری تھنگ سب کچھ وہاں پر بند ہو چکا تھا. تو ایک بہت زیادہ چیلنجنگ سچویشن تھی. پھر ہم نے سوچا کہ کمیونٹی کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ہم نے ایک دوسرا انیشیٹو ہم نے لیا, پاکستانی رنرز کمیونٹی کے نام سے ہم نے فیس بک پہ گروپ بنایا, جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو انکریج کر سکیں, ان کو بتا سکیں کہ آپ کی جو بھی سٹوریز ہیں وہ آپ وہاں پر بے شک اکیلے جائیں, رن کریں, واک کریں, جاگ کریں, ہائیک کریں, اور اپنی جو روزمرہ کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر وہ ہمارے ساتھ فیس بک پہ شیئر کریں, تاکہ اس میں لوگ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور لوگ آپ کو مزید اس سے جو ہے انکریج ہو سکیں. تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے مختلف ورچوئل چیلنجز بھی پاکستان میں انٹروڈیوس کروائے, جس میں یہ تھا کہ ہم ورچوئل چیلنج ہم بناتے تھے, جیسے آج آپ نے 10,000 اسٹیپس کرنے ہیں, آج جتنا ایلیویشن گین آپ نے کرنا ہے. اس میں ہم نے ورچوئل ریسز بھی کروائی, 5 کلومیٹر ریسز کروائی, 10 کلومیٹر ریسز کروائی. تو اس میں ہم ایک پلان ہم دیتے تھے, لوگوں کو ایکٹیو رکھا. جی ایکٹیو رکھا, ایگزیکٹلی. تو اس میں پلان ہم شیئر کر دیتے تھے, لوگ اس کو فالو کر کے اس کو کرتے تھے, پھر ہم اس کا رزلٹ کمپائل کرتے تھے. تو اس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے ایک بہت بڑی کمیونٹی کو ہم نے انگیج رکھا. اس کے علاوہ اس ٹائم پہ ہم نے ایک 24 آورز چیلنج بھی انٹروڈیوس پاکستان میں کروایا, جس میں پورے 24 گھنٹے آپ نے ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ نے بھاگنا تھا. ٹھیک ہے, جس میں 2 ڈسٹینسز تھے, ایک اوور آل 60 کلومیٹرز تھا اور ایک 24 کلومیٹرز تھا. تو جو 60 کلومیٹرز تھا اس میں ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ نے 10 کلومیٹر بھاگنا ہے. اور جو آپ نے لوگوں کو یعنی کووڈ میں بڑا بھگایا ہے. ایگزیکٹلی. جی ڈاکٹر رضا, آپ خود بھی ممبر ہیں اس کلب کے, تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے یہ کلب جوائن کیا, اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل ہماری زندگی بہت زیادہ بزی ہو گئی ہے, مینٹل سٹریس بہت زیادہ ہے ہم لوگوں کو, تو کس طرح سے یہ جو کلب ہے اس کو جوائن کر کے آپ نے دیکھا کہ آپ کا مینٹل سٹریس لیول جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, اور کیا آپ کی فیملی بھی اس طرح کے ایونٹس پہ جاتی ہے؟ دیکھیں, میں جس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں اس میں ہیلتھ کے بارے میں سب کانشیس ہیں. میں نے اپنے گھر میں جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیرنٹس جو تھے دے ور آلویز ویری کانشیس اباؤٹ ہیلتھ. وہ خود بھی ایکسرسائز کرتے تھے اور مجھے انکریج کرتے تھے کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں. تو اس سے پہلے تو آئی یوز ٹو پلے اسکواش, سوئمنگ بھی کرتا تھا, ٹینس بھی کھیلتا تھا, لیکن آفٹر بیکمنگ اے ڈاکٹر جب آپ ایک لانگ ورکنگ آورس پر چلے جاتے ہیں تو اس میں یو ہیو ٹو فائنڈ سم سارٹ آف ریسپائٹ فرام یور لانگ ڈے ورک. اس میں پھر میں نے رننگ شروع کر دی. رننگ کا فائدہ یہ ہوا کہ میں فار انسٹنس 30 منٹس رن ڈیلی کرتا ہوں, دیٹ از اباؤٹ 5 کلومیٹرس. تو ود ان 30 منٹس آئی ڈو مائی ایکسرسائز اینڈ آئی کین گیٹ بیک ٹو ورک ایز ویل.
تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا اور میں اس کو اکیلے بھی کر سکتا تھا. فار انسٹنس اگر آپ اسکواش کھیل رہے ہیں تو یو نیڈ اے پارٹنر. فار رننگ یو کین ڈو اٹ alone ایز ویل, یو کین پٹ آن یور ہیڈ فونس اور آپ رننگ کر سکتے ہیں. صحیح. اس کو میں نے 2005 میں نے رننگ شروع کی اور اٹ واز ان 2017 کہ آئی سو اسلام آباد رن ود اس پریزنس آن سوشل میڈیا, اور ان کو میں نے رنز کرتے دیکھا اور اس وقت میں نے ان کو اس گروپ کو جوائن کیا. صحیح. اور اکیلے رن کرنے میں اور گروپ میں کے ساتھ رن کرنے میں بہت فرق پڑتا ہے. ایک تو آپ انسپائر ہوتے ہیں لوگوں سے, کوئی آپ کے ایج گروپ میں یا آپ سے کوئی چھوٹا زیادہ رن کر رہا ہے تو آپ اس سے انسپائر ہو کے یو آلسو ٹرائی ٹو کمپیٹ دیٹ پرسن, اور آپ کے جو ایک ان جنرل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اچھا, تو آپ نے کوئی نیند میں بھی فرق دیکھا کہ بہتر نیند آ رہی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا, بینگ اے ڈاکٹر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں ایک ہیلدی انڈیویجول کو کتنے گھنٹوں کی نیند جو ہے وہ درکار ہوتی ہے, ہمیں کتنے گھنٹے سونا چاہیے, اور جب آپ رننگ کر کے آتے ہیں تو نیند بہتر آتی ہے یا اڑ جاتی ہے؟ دیکھیں, سلیپ بہت ضروری ہے. ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, ہم ہیلتھ کی ڈیفینیشن کی جس طرح میں نے پہلے بات کی, اس میں آپ کی بیلنس ڈائٹ بھی بڑی ضروری ہے, اسی طرح سلیپ بھی بہت ضروری ہے, اور ایکسرسائز, تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ ایک تینوں چیزوں کو اٹس اے کمبینیشن آف آل دیز تھری. تو سلیپ از آلسو ویری امپورٹنٹ. آپ کو 7 سے 9 گھنٹے کی سلیپ چاہیے. بے شک آپ کے لانگ ورکنگ آورس ہوتے ہیں, لوگ مجبور ہوتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو 7 سے 9 گھنٹے پورے کرنے. اور سلیپ ہائیجین ہونی چاہیے, سلیپ کا روٹین ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی سلیپ سائیکل ہی پورا نہیں ہو رہا تو آپ کس طریقے سے جا کے کام کریں گے, آپ فوکس نہیں ہوں گے, انزائٹی زیادہ ہوگی, اور کنسنٹریشن لیپس ہوگا آپ کا, چاہے آپ اسکول میں چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ایک پروفیشنل کام کر رہے ہیں. یو مے ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیجنس, کیونکہ آپ کی سلیپ پوری نہیں ہوتی, آپ کا مائنڈ فریش نہیں ہوتا. تو یس, سلیپ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ اگین ہیلدی لائف اسٹائل کی ڈیفینیشن میں سلیپ از آلسو ویری مچ دیئر. اور جس طرح ہم اپنے فون کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بیٹری کو بھی چارج کرنا ہوتا ہے, اور وہ سو کر ہی ہوتی ہے. کہ قاسم صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح کہ ہم نے کتنے گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے, تو ہمیں کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے دن میں, یا پھر ویک میں کتنے گھنٹے ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ رفلی آپ ذرا بتائیے گا. دیکھیں, ایکٹیو رہنا تو ایک جیسے ہماری معمول کا حصہ ہونا چاہیے, اور ویسے آپ کو تقریباً ایک دن میں 30 سے 40 منٹ اپنے آپ کو ضرور دینے چاہیے, جس میں یا آپ رن کریں, واک کریں, جم میں جائیں. آپ بے شک اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ پارکس ہیں, آپ سبزے میں جائیں. اس سے ایک جو ہے بہت ہی دل سے خوشی بھی ہوتی ہے, اور آپ کافی زیادہ اچھا فیل بھی کرتے ہیں, فریش فیل کرتے ہیں. بالکل. تو 30 منٹ جو ہے کم سے کم آپ کو ایک دن میں اپنے آپ کو دینا ضروری ہے. اور ہفتے میں کتنے دن؟ ہفتے میں تقریباً 5 سے 6 دن. ایک دن آپ کو ریسٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ باڈی کو ریکوری کا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ایک دن ایسا ہو جس میں ریسٹ کریں, لیکن ریسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھاتے رہیں, اس میں فزیکل ایکٹیو رہنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا کہ فزیکل فٹنس, فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز میں کیا فرق ہے؟ ان کو ذرا ڈیفائن کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے مطلب ان کو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. فزیکل ایکٹیو رہنے سے مراد تو بہت ہی سمپل ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ روزمرہ کے کام کرتے ہیں, گروسری سٹور جاتے ہیں تو آپ واک کر کے جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ گھر کے کام کرتے ہیں, وہ بھی فزیکل ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایکٹیو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. آن دا ادر سائڈ جو ایکسرسائز ہے وہ ایک اسکیجول آپ کو بنانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈیپینڈس کہ اگر آپ رنر ہیں, آپ کو رننگ کا اسکیجول بنانا ہے کہ آج میں نے 30 منٹس رن کرنا ہے, آج میں نے 1 گھنٹہ رن کرنا ہے. اگر آپ سائیکلسٹ ہیں یا جو بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کا آپ کو باقاعدہ ایک اسکیجول بنانا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اسپیشلی خواتین, کہ وہ گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں, کہتی ہیں ہم تو اتنے تھکے ہوئے رہتے ہیں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ایکسرسائز کرنے کی, واک کرنے کی. تو جو گھر کا جو نارمل کام ہے, کیا وہ بھی ایکسرسائز میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ اور انٹینسٹی کے حوالے سے بتائیے گا کہ ایکسرسائز کو آپ کس طرح سے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے, مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر انٹینسٹی ورک آؤٹ. جی, جہاں پہ سوال ہے خواتین کا گھروں میں کام کرنا, وہ آپ کا بیسکلی ایکٹیو رہنے میں شمار ہوتا ہے, وہ ایکسرسائز آپ کی نہیں ہے. تو صرف ایکٹیو رہنا بھی جو ہے وہ کافی نہیں ہے, آپ کو ایک ایکسرسائز کا ٹائم بھی آپ کو دینا پڑتا ہے, اور ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں پر انٹینسٹی کی بات آئے تو اس میں بیسکلی جو بھی ایکسرسائز ہے وہ 3 چیزوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے, لو, ماڈریٹ اینڈ ہائی انٹینسٹی. تو اگر آپ شروع کر رہے ہیں ایکسرسائز تو آپ کو لو اینڈ ماڈریٹ کے درمیان میں رہنا چاہیے, آپ کو ہائی انٹینسٹی ایک دم نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اس سے پرابلم یہ ہوتے ہیں کہ آپ انجری کی طرف جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو لو انٹینسٹی سے سٹارٹ کریں, ماڈریٹ پہ جائیں, اور پھر اس کے بعد ہائی. اور اس کو اگر ہم سمپل ورڈز میں اس کو ہم ڈیفائن کریں تو لو انٹینسٹی وہ ہے کہ جس میں آپ کمفرٹیبلی آپ کر رہے ہو کوئی بھی ایکسرسائز. ماڈریٹ وہ ہے کہ جس میں تھوڑی سی سانس آپ کی اوپر جاتی ہے, ہارٹ ریٹ آپ کا اوپر جاتا ہے, لیکن
कॉन्वर्सेशनल पेस होती है जिसमें आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, ठीक है। फिर हाई इंटेंसिटी ऐसे वो उसमें होती है कि जिसमें आप बात तक नहीं कर सकते, जब आप बात करोगे तो वो ब्रेक होगी। अच्छा डॉक्टर रज़ा, आपने कहा कि हम रनिंग करते हैं और उधर इंटरेक्ट करते हैं, तो आप लोग क्या बात कर पाते हैं जब रनिंग कर रहे होते हैं? और ये भी बताइएगा कि इस ग्रुप में मतलब ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ से लोग हैं, यानी आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो क्या इंजीनियर्स या IT स्पेशलिस्ट भी आते हैं यहाँ पर? देखें, इस ग्रुप को जब मैंने ज्वाइन किया तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि एक बहुत डाइवर्स ग्रुप है, उसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं, उसमें प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स भी उसमें मौजूद हैं। सो डेफिनेटली जब आप उनके साथ रन कर रहे होते हैं, यू गेट टाइम टू इंटरेक्ट विद देम, आप उनसे बातचीत करते हैं एंड यू एक्चुअली शेयर योर एक्सपीरियंसेस एज वेल। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात एज अ डॉक्टर मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारी बड़ी टफ रूटीन होती है, इवन इफ़ यू आर नॉट अ डॉक्टर, प्रोफेशनली बहुत टफ रूटीन्स हैं लोगों की, तो वो आपको थोड़ी देर के लिए इस तरह की एक ग्रुप रन डिसोसिएट कर देती है फ्रॉम ये जो हकीकतें हैं दुनिया की और जो प्रोफेशनल मसाइल हैं लाइफ के, उससे आप डिसोसिएट हो जाते हैं फॉर अ वाइल, और इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। आप रिफ्रेश हो जाते हैं एंड यू आर ऑल रेडी टू गो अगेन इन द कमिंग वीक। तो डेफिनेटली इसका एक बहुत अच्छा असर होता है ग्रुप रन्स का, एंड आई एम श्योर कि आप भी इसको प्लीज ज्वाइन करें। बिल्कुल, मुझे भी आपके थ्रू ही इस क्लब का पता चला था एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मैं ज्वाइन करूं एंड डेफिनेटली आई एम गोना वर्क ऑन दिस। अच्छा, ये भी बताइएगा कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड डाइट स्पेशली, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम अपनी खुराक जो कि हमारे जिस्म का ईंधन है उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते। तो आप बैलेंस्ड डाइट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्या क्या खाना चाहिए? और एक और क्वेश्चन कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं दे आर इन फेवर ऑफ प्रोटीन शेक्स, तो क्या आपको खाने के साथ ये प्रोटीन शेक्स वगैरह भी लेने चाहिए? मतलब जो बंदा एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है, क्या उसकी कैलोरिक जो डिमांड है वो बढ़ जाती है? देखिए, बैलेंस डाइट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब बैलेंस डाइट में आपके कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, एक हेल्दी ईटिंग प्लेट का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पोर्शंस बेसिकली डिवाइड कर देते हैं, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अब वेजिटेबल्स में लेकिन आप प्लीज़ पोटैटोज़ को ऐड ना करें, क्योंकि हमें बड़ा शौक होता है कि हम चिप्स खाएं, पकौड़े खाएं, और उसकी वजह से हम लोग काफ़ी कैलोरी इंटेक कर जाते हैं। सो लेट्स नॉट टेक इट एज अ पार्ट ऑफ वेजिटेबल्स, उसको हम बहुत ज़्यादा न लें, क्योंकि इट ऑल्सो इज नॉट अबाउट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एक पोर्शन आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कर लें, एक पोर्शन आप प्रोटीन्स का कर लें, जिसमें चिकन हो सकता है, फिश हो सकता है, एग हो, पोल्ट्री के आइटम्स हो सकते हैं, और थर्ड जो है ग्रेन्स है, व्हीट या, और उसमें भी आप आगे जब उससे आगे चलें ग्रेन्स कैटेगरी में, तो आप ब्राउन ब्रेड और ब्राउन राइस को ज़्यादा तरजीह दें एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्रेड एंड वाइट राइस। तो ये एक हेल्दी ईटिंग प्लेट का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ फिर हम जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो हम ये जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, बेवरेजेस जो हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। लोगों को ये भी कहते हुए सुना है इससे डाइजेशन बेहतर होती है। हाँ जी, विच इज़ आई थिंक नॉट राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक नॉर्मल बॉडी को, एक एवरेज आदमी को ज़रूरत है तकरीबन 2000 कैलोरीज की पर डे। तो अगर आप ये इसमें जब आप ये बेवरेजेस इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, तो ये एडेड शुगर है। उसकी जगह बेहतर ये कि आप पानी पिएं, आप पानी के 8 ग्लास ज़रूर पिएं। हाँ, फिर पानी की इंटेक भी मैं आपसे बड़ा ये एक ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि लोग जो है वो कहते हैं समर्स में ज़्यादा पानी ले रहे होते हैं, विंटर्स में कम पानी पीते हैं। अब पानी, आई एम गिल्टी ऑफ दैट टू। पानी एटलीस्ट 8 ग्लासेस आप ज़रूर लें। बिल्कुल लें। उसकी वजह यह है क्योंकि पानी ने आपकी बॉडी में जाके बहुत सारे फंक्शंस और करने होते हैं। समर्स में आपको अर्ज होती है, आप पानी ज़्यादा पीते हैं, विंटर्स में पानी आप कम लेते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीज़ें करें, और इसके बाद फिर देन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बड़ा गलत लोगों का कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ डाइट करके वी विल जो कि गेट हमारा गुड आजकल हेल्थ। जो यंग जनरेशन है बहुत ज्यादा डाइटिंग पे लग गई है। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिएगा कि प्रोटीन शेक्स की मैंने बात की, आर यू इन फेवर ऑफ दोज और नॉट? प्रोटीन शेक्स आप बिल्कुल लें, क्योंकि उसके अंदर तो बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं, लेकिन इज इट मैंडेटरी? तो दैट इज नॉट, बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग प्रोटीन। लेकिन वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं। बैलेंस डाइट लें, और उसी पे देखें, अगर आप कैलोरी काउंट में पड़ जाएंगे, एक एक चीज़ को अगर आप काउंट करना शुरू कर देंगे, तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। कीप इट सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। यस, बैलेंस डाइट रखें,
آپ ایکسرسائز کریں اور اچھی سلیپ لیں. اچھا قاسم صاحب، آپ کون سی ایکسرسائز آپ کے خیال سے سب سے بیسٹ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایروبک کلاسز لیتے ہیں. آئی آلسو لائک ٹیکنگ دوز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں. ویٹ ٹریننگ ہر کسی کے لیے مطلب اتنی آسان نہیں ہے، تو آپ کے خیال سے بیسٹ ایکسرسائز کون سی ہے؟ یا کوئی بھی ایکسرسائز آپ کے خیال سے کرنی چاہیے، چاہے واک ہو، آپ ایکسرسائز کریں ضرور. بالکل جی، ایسا ہی ہے کہ جو ایکسرسائز ہے وہ چاہے جس فارم میں ہو، چاہے آپ جم جا رہے ہو، چاہے آپ ویٹ اٹھا رہے ہو، یا آپ ایروبک ایکسرسائزز کر رہے ہو، سائیکلنگ کر رہے ہو، رن کر رہے ہو، ہائیک کر رہے ہو، سب ایکسرسائزز ٹھیک ہیں. بیسکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ ایکسرسائز کریں جس میں آپ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ انجوائے ایک ایکسرسائز کو نہیں کریں گے تو وہ سسٹین آپ نہیں کر سکتے. تو سسٹین کرنے کے لیے بہت ذرا ضروری ہے کہ آپ اس ایکسرسائز کو چوز کریں جس کو آپ دل سے آپ انجوائے کر سکیں. ٹھیک. ڈاکٹر رضا، ہم نے بات تو کر لی ایکسرسائز کی، اب یہ بتائیے گا بینگ اے ڈاکٹر کہ ہمیں کتنے فریکوینٹلی اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اپنا معائنہ کروانا چاہیے، ٹیسٹ کتنے فریکوینٹلی کرنے چاہیے سال میں ایک دفعہ؟ کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں آپ کا ایئرلی فزیکل چیک اپ ہوتا ہے، تو پاکستان میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو آپ ذرا عوام کو اس کے بارے میں بتائیے کہ کتنا ضروری ہے، اور جب ہم ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو کیا CBC جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ کروا لینے چاہیے؟ دیکھیں بیسک ٹیسٹ آپ میرا خیال ہے 6 منتھلی کرا لیں تو دیر از نو ہارم ان اٹ، آپ کرا لیں. لیکن میں اگین اس پوائنٹ پہ ایمفیسائز کروں گا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر آپ ہیلدی لائف سٹائل کو مینٹین کریں گے تو آپ کو کم سے کم ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑے گی. اور اسی لیے ایز اے پبلک ہیلتھ پروفیشنل وی کیپ آن سینسٹائزنگ پیپل کہ آپ اپنی ہیلتھ پہ دھیان دیں، آپ وہ چیزیں تمام کریں جس کی وجہ سے آپ بیماریوں سے دور رہیں. اور یہ پبلک آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی ہیلتھ پر زیادہ توجہ دیں. یو ڈو گو اینڈ ڈو ایکسرسائز. جان ہے تو جہان ہے. صحیح. قاسم صاحب، آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو کس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے ان ایکٹیویٹیز کو؟ کتنا امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ کی سپورٹ؟ گورنمنٹ کی سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وداؤٹ گورنمنٹ اور آپ کو تو مل رہی ہے. ایگزیکٹلی مل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. اور یہ بہت اچھا ہے. جب ہمارے اسلام آباد میں جو ہے ہم نے لاسٹ سنڈے کو فرسٹ میراتھن، اسلام آباد فرسٹ میراتھن ہم نے آرگنائز کیا، تو سب سے زیادہ انکریجنگ فیکٹر یہ تھا کہ ڈاکٹر الوی صاحب ایز اے پارٹیسپینٹ آئے، سمینہ فرسٹ لیڈی اینڈ پریزیڈنٹ صاحب وہ ایز اے پارٹیسپینٹ آئے، اور بہت زیادہ انکریجنگ تھا. تو اس طریقے سے گورنمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے ایک عوام کو، تاکہ ہمیں مزید جو ہے اپنے اس پیشن کو آگے لے جا سکیں اور مختلف میکسیمم لوگوں تک یہ ہم میسج پہنچا سکیں کہ وہ ہیلدی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کریں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے پریزیڈنٹ نے کہ وہ 12 سے 14 کلومیٹر وہ خود بھی واک کرتے ہیں، تو اٹ از اے ویری گڈ تھنگ. فائنل میسج ڈاکٹر رضا. مائی فائنل میسج از کہ آپ لوگ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ جتنے مرضی آپ کے لانگ ورکنگ آورز ہوں، پلیز اسپیئر سم ٹائم، اپنے لیے ٹائم نکالیں. 30 سے 40 منٹ اپنے لیے دن میں ضرور نکالیں اور ایکسرسائز کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بوتھ آف یو ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. تھینک یو جی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے فزیکل فٹنس کے حوالے سے گفتگو کی کہ کس طرح سے فزیکلی ایکٹیو رہ کر، بیلنس ڈائٹ کھا کر آپ ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں. اگر ہم کسی دن بیٹھیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک ہم اپنی صحت کو اینالائز کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ بہت ہی امیر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ بلیسڈ بنایا ہے. اس لیے اپنی صحت کی قدر کیجئے بیمار ہونے سے پہلے، اور زندگی جئیں جیسے زندگی جینے کا حق ہے اپنے پیاروں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.